تو آپ نہ ترقی کی بات کر سکتے ہیں اور نہ ترقی کے حوالے سے کوئی کنورسیشن سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ اب اس وقت پاکستان میں ایگزیکٹلی یہ سچویشن ہے۔ پاکستان میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو کسی بھی اعتبار سے کوئی پازیٹیو منصوبہ، کوئی ڈریم، کوئی کسی قسم کا جو ہے روڈ میپ، کوئی پلان انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو ڈیسیجن میکنگ لوگ ہیں وہ خواہ حکومت میں ہیں یا باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے پبلک لائف کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، ان کے خواب تو یہ ہیں کہ ہم دوسرے کو کس طریقے سے جو ہے وہ نیست و نابود کریں۔ اب اس وقت آپ دیکھیں، آپ نے خود یہ ریفرنس دیا کہ دو قسم کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ ایک پروٹیسٹ والے کہتے ہیں کہ جی اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ جو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اصل پرابلم ہے اور اس سے ہم نے آزادی لینی ہے، اور دوسرے پروٹیسٹ والے کہتے ہیں کہ اس ملک میں اصل پرابلم جو ہے وہ عدالت ہے اور ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے یا اس سے آزادی لینی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ کے جو ہے ملک کے اندر ایک جنگ جاری ہے، جس کو سادہ زبان میں یہ کہوں گا کہ یہ رولنگ ایلیٹ کی آپس میں جنگ ہے، اور رولنگ ایلیٹ سے مراد اس میں خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو یا وہ لوگ ہوں جو حکومت میں آنے کے لیے بےتاب ہیں یا لائن میں لگے ہیں، یہ سب لوگوں کے درمیان ایک جنگ ہے جو بنیادی طور پہ بہت خطرناک شکل اختیار کر گئی ہے۔ اس میں عوام کا اگر کوئی رول ہے تو وہ بنیادی طور پہ ایک ایندھن کا رول ہے کہ ان کو کوئی چاہے تو پگڑی پہنا کے تو سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا کر دے، کوئی چاہے تو جناب اینک پہنا کے تو جو ہے وہ کسی ملٹری ہیڈ کوارٹر کے سامنے کھڑا کر دے۔ اس سے آگے ان کا کوئی رول ہے ہی نہیں، نہ ان کے بارے میں کوئی ملک میں کنورسیشن ہے کہ بھئی یہ کون ہے، ان کا ماضی کیا ہے، ان کا حال کیا ہے، ان کا مستقبل کیا ہے، ان کے بارے میں ہمارے پاس منصوبہ کیا ہے۔ تو اس وقت پاکستان میں گزشتہ جو ہے وہ تقریباً سال ڈیڑھ سال سے کوئی فیوچر، کوئی ترقی، کوئی کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ نئی ڈیولپمنٹ یا پالیسی کے حوالے سے جو پاکستان ایک دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اس میں کسی تبدیلی کے حوالے سے کوئی ڈیلیبریشن کسی بھی سطح پہ نہیں ہو رہی، بلکہ اس بات پہ انسسٹ کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہی درست ہے، بلکہ اس سے درست کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ پچھلے عرصے میں دیکھیں تو بہت پیچھے جائیں گے تو پھنس جائیں گے، 3-4 مہینے ہی دیکھ لیں کہ مثلا انہوں نے وزارت خارجہ کے حوالے سے پاکستان میں اگر کوئی آدمی گزشتہ 1 سال سے یہ سوال نہیں اٹھاتا کہ بھائی آپ اپنی ایکسٹرنل پالیسی پہ غور کریں، تو اس کا مطلب ہے یا اس کو پتہ ہی نہیں کہ ایکسٹرنل پالیسی ہوتی کیا ہے، یا وہ اس کے جو امپلیکیشنز ہیں اور کانسیکوینسز ہیں اس سے آگاہ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کس طرح پاکستان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز اپنی ناکام پالیسی کو، جو کہ ناکامی سے بھی آگے ایک کیٹاسٹروفک شکل میں جو ہے آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، اس کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان کا بہت بڑا اصولی موقف ہے جی، ہم 70 سال سے اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں جی، ہمارا موقف جی بہت کلیئر ہے جی۔ ان تینوں چیزوں، نہ کوئی کلیئرٹی ہے، نہ آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، آپ نے دنیا کا ہر دروازہ کھٹکھٹایا کہ ہماری انڈیا سے بات کراؤ، یا انڈیا کو کسی طریقے سے دبا کے پریشر دے کے تو ہمیں کشمیر لے کے دے دو، یا ہماری فیس سیونگ کے لیے آخر میں یہ ہے کہ کشمیر بھی گیا جہنم میں، ہمیں جو ہے وہ کسی طریقے سے فیس سیونگ کا کوئی راستہ نکلوا کے دے دو۔ آپ نے کوئی دنیا کا دروازہ نہیں چھوڑا آج تک کہ پاکستان کا ایکسٹرنل منسٹر یا پرائم منسٹر یا اینی ادر پرسن ود اینی اتھارٹی دنیا کے کسی ملک میں گیا ہو تو اس نے یہ بات نہ کی ہو کہ جی یہ مہربانی کر دیں جی، ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے۔ لیکن یہ بات آپ کبھی ڈائریکٹلی اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے انڈیا کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کہتے ہیں ہماری پالیسیاں بڑی کلیئر ہیں، کوئی پالیسی کلیئر نہیں ہے جی، پالیسی میں بہت بڑا کنفیوژن ہے، اور پالیسی جو ہے وہ بہت زیادہ فرسودگی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ خطے میں جو ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ڈیولپمنٹ کا اور پروگرس کا ایک لہر ہے، اس سے پیچھے رہ گیا، اس سے ایک طرف ہو گیا۔
ملک کے اندر خانہ جنگی ہے، آدھے ملک پہ جو ہے وہ ملیٹنٹوں نے اور دہشت گردوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، آدھا ملک جو ہے بلوچستان سمیت ریبیلین کی حالت میں ہے اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ، آدھا ملک جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہا ہے۔ تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں جی یہاں پہ ٹوریزم ہوگا جی اتنا زبردست کہ یہ راتوں رات ہماری اکانومی بلینز ڈالر میں بدل جائے گی۔ پھر ٹورسٹ کا دماغ خراب ہے، آ کے آپ کے یہ تماشے اور ڈرامے دیکھے گا ہیلمٹ پہن کے، اور جو ہے وہ بولٹ پروف جیکٹ پہن کے ہی آ سکتا ہے نا کوئی ٹورسٹ ان حالات میں پاکستان میں۔ تو اس لیے جو ہے کہ عوام کے ساتھ بہت بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور ہر آدمی جو صاحب حیثیت ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ڈرامے بازی کر کے تو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ حکومت کو دیکھیں مذاکرات کر رہی ہے، اپنے ہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں وہ سکولنگ میں جو انہوں نے لینگویجز کے حوالے سے جو ایک نئی وہ باتیں کی ہیں کہ جی ہم جرمن اور جاپنیز اور اس طرح کی زبانیں پڑھاتے ہیں، اس کی نسبت آپ پاکستان میں دیکھیں۔ آپ کہہ رہے تھے ہم مدرسے درست کرنے نکلے ہیں، اس کے بجائے مدرسوں کو اٹھا کے تو مین سٹریم میں ڈال دیا۔ وہ جو اس وقت میں کہتا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسٹریم کو مین سٹریم میں لے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا مین سٹریم کو اٹھا کے تو ایکسٹریم میں پھینک دیا۔ کہتے ہیں جی ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، تبدیلی لے کے آئے۔ یہ مذاق ہو رہا ہے جو ہے لوگوں کے ساتھ بہت برے طریقے سے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں برس صاحب، اور اس میں اگر دیکھا جائے تو کئی بات کی جا رہی ہے جی کہ پاکستان میں کوئی لوگ کہتے ہیں نظام بدلنا چاہیے۔ ہم نے ڈکٹیٹرشپ دیکھی ہے، ہم نے ہائیبرڈ نظام دیکھے ہیں، ہم نے ایکسٹریم ہائیبرڈ نظام دیکھے ہیں، کم ہائیبرڈ نظام دیکھے ہیں، ہر طرح کے نظام ہم نے دیکھ لی ہے، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا برس صاحب جس میں جسے وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ہمیں ڈائریکشن ملے کہ ہمیں کدھر جانا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نظام کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے ہاں نظام کون سا ہے جس کو بدلنا ہے۔ جیسے آپ نے کہا، تو ہم نے جب ہسٹوریکلی دیکھا نا کہ جو نظام چلتے آئے ہیں کہ مثلا پوری دنیا میں ایک وقت میں جاگیرداری یا اس سے ملتا جلتا نظام رہا ہے، فیوڈلزم جس کو آپ کہتے ہیں، تو اس وقت جو ہے ایک بہت بڑا جو طبقہ باہر ہوتا تھا ایز اے کھیت مزدور یا ان کے ملازمین کے یا کسی بھی طریقے سے دولت کی پانچ ان سے باہر ہوتا تھا، ان کا خواب تھا کہ ہم جاگیرداری کو کسی طریقے سے بدلیں گے تو یہ ملک بدلے گا اور عوام کی قسمت بدلے گی۔ تو اس میں دو چیزیں کلیئر تھی، پہلی یہ کہ یہ کون سا نظام ہے، تو وہ ڈیفائنڈ تھا کہ یہ فیوڈلزم ہے، اور ہم نے کیا لانا ہے، انہوں نے واضح کیا تھا کہ انڈسٹریلائزیشن، ایک نیا نظام جس کے اندر انڈسٹریلائزیشن ہوگی اور اس میں مزدور کو اور کسان کو اور جو بھی جس کام کرنے والے طبقات ہیں ان کو ایک مقام ملے گا۔ تو اس کے نتیجے میں ایک تبدیلی آئی۔ اس کے بعد پارلیمنٹ میں بیٹھ کے، پارلیمنٹ سپریم ادارہ نہیں بنتی، اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بھی یہ نہیں ہے کہ پھر اپنی یہ کہیں گے جی کہ یہاں پہ ہمیں اتھارٹیرین بناتے ہیں یا پارلیمنٹ اتھارٹیرین بن جائے۔ ویسے بات تو صحیح ہے کہ بات جب تک جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی ملک میں بھی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ ایک ان کو چھیڑنا تو بڑا مشکل کام ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جو تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کے کام کریں تو بس ٹھیک ہے، یہی چیز ہے، لیکن کون سٹیپ یہ پھر ایک اور طرف ڈائریکشن یہ بات چلی جاتی ہے۔ تھینک ویسے اس یو۔ میں ایک بات ایڈ کر دوں، جی جی سر۔ عوام کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس کو آزمایا نہ گیا ہو۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ فیوڈلزم تو ان بلڈ تھا نا پاکستان، جب قیام ہوا پاکستان کا تو فیوڈلزم تھا ہی تھا، اس کو آزماتے نہ آزماتے وہ تو تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیپیٹلزم کو ایوب خان وغیرہ کے دور میں جس طریقے سے ڈیفینڈ کر کے انٹرنیشنل قوتوں کی مدد سے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، باقاعدہ تحفظ دیا گیا آرٹیفیشلی۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے تو انہوں نے سوشلزم کا نعرہ لگا کے اور کئی دفعہ اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگا کے کہا جی ہم سوشلزم نافذ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ضیاء آیا تو اس نے اسلام نافذ کیا۔ جمہوریت تو آپ نے پتا ہے کہ 8-10 دفعہ چلی اور ایسی چلی کہ سب نے جو ہے وہ واہ واہ کی کہ کیا ہی جمہوریت ہے جناب۔ تو اس حساب سے آپ دیکھیں تو پاکستان میں کوئی ایسا نظام نہیں جو آپ نے ٹیسٹ نہ کیا ہو اور اس کو مس یوز کر کے عوام کے جذبات سے کھیل کے، سوشلزم کے نام پہ عوام کے جذبات سے کھیلا گیا، اسلام کے نام پہ عوام کے جذبات سے کھیلا گیا، اور آج جمہوریت کے نام پہ عوام کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے۔
اصل پرابلم یہ ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ عوام کے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں سے ان کی، اور ہر بندہ پاکستان میں چاہتا ہے سب ترقی ہو. لوگوں کی آپ نے شروع میں ایک لفظ جملہ بولا کہ لوگوں کے خواب چھین لیے گئے ہیں. بیسیکلی یہ خواب چھینتے ہیں روز، ہر روز. اب فار ایگزامپل میں یونیورسٹی پڑھ رہا ہوں، یا میرے جیسے اور بچے جو جب آتے تھے یونیورسٹی میں ہوتے تھے جب ہم بچے تھے، اب تو نہیں ہے، تو ہم خواب دیکھتے تھے نا، تو ہمیں خواب دکھائے جاتے تھے